حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بندہ ناجیز استاذی و مرشدی و مربی قبلہ پیر سید حسن علی شاہ صاحب گیلانی آپ دے حکم دے نال حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جی آپ دی کتاب صحیح بخاری دی اول اور آخری حدیث پاک قرات کرن دے انشاءاللہ شرف حاصل کرے سا. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماوے. اللہم صلی علی بدر التمامی اللہم صلی علی نور الظلامی اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی فبدنیا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ علم حدیث ہے اور علم حدیث اشرف العلوم سے ہے. ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور موضوع علم کا وہ شے ہوتی ہے جو اس علم میں اس کے عوارضات ذاتی سے بحث کی جاتی ہے. تو علم حدیث اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ذات مصطفیٰ من حیث انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم حدیث کا موضوع ہے اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ علم حدیث کا موضوع ہے اور علم حدیث کی ایک تعریف ہے. ہر علم کی تعریف ہوتی ہے اور تعریف علم کی چونکہ تعریف معرف رسم ہوتی ہے اور رسم شے کا خاصہ ہوتا ہے
جب شے کی تعریف آ جاتی ہے تو خاصہ آ جاتا ہے، اور خاصہ لوازمات سے ہوتا ہے، گویا کہ علم کی تعریف سے اس علم کے جمیع مسائل اجمالاً اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں، پھر آگے تفصیل ہوتی ہے۔ تو علم حدیث کی تعریف کہ علم یعرف بہ، کہ علم حدیث ایک علم ہے جس کے سبب سے یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ، اس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا علم پتہ چلتا ہے، آپ کے فرمان کا علم آتا ہے، آپ کے افعال کا علم آتا ہے کہ آپ نے جو کام کیے، جو کلام فرمائی اس کا علم آتا ہے، جو فعل کیے اس کا علم آتا ہے، اور احوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا علم آتا ہے، احوال۔ اور یہ علم حدیث بہت شریف علم ہے، اشرف العلوم سے ہے اور مقاصد سے ہے۔ کتاب اللہ، تفسیر قرآن مجید، یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ مقاصد سے ہے، اور علم کلام جو عقائد کا علم ہے یہ مقاصد سے ہے، اور علم فقہ جس میں فروعی مسائل، اعمال کے متعلق مسائل، یہ علم فقہ، یہ چار علوم ہیں جو مقاصد ہیں، اور باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم ان چار علموں کے خادم ہیں، یہ خدام العلوم ہیں، صرف، نحو، جتنے علوم ہیں معقول تک، سب علم معانی، سب علوم یہ اسی کے خادم ہیں۔ یہ سارے اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ اس کو علم حدیث کا نور صحیح سمجھ آ جائے، اس کے قلب پر نور مصطفیٰ متجلی ہو جائے، اور قرآن مجید کا علم صحیح اس کو حاصل ہو جائے۔ اور یہ ضروری ہے کہ زندگی کے پیارے لمحات ان مقاصد میں صرف کیے جائیں، وہ زندگی بڑی عظیم زندگی ہوگی، وہ بدن، وہ دل کی دھڑکنیں اور ذہن کے خیالات جو اس علم کی تحقیق میں صرف ہوتے ہیں، یہ بڑا مبارک انسان ہوگا۔ اور یہ دور چونکہ نازک دور ہے، طلباء نہیں رہے اور طلباء کی کمی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات کس میں صرف ہو رہے ہیں۔ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کتنا برکت والا علم ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ناقص ہے، ہماری زندگی کامل نہیں ہے۔ یہاں ابتدا ہے، یہ بخاری شریف کی ابتدا ہے، جو فرمایا کیف کان بدء الوحی، کیفیت ہے، وحی تو آپ پر نازل ہوئی، اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا، وحی اتری، اور صحابہ کرام نے وحی کو آنکھوں سے اترتے دیکھا، وحی کے انوار، قرآن کے انوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انوار صحابہ کرام کے دلوں میں داخل ہوئے، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ برکتیں ہیں۔ صحابہ کرام سے پھر دین ہم تک پہنچا ہے، ہمارا اتصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، درمیان میں وسائط ہیں، وہ وسائط کون ہیں؟ وہ وسائط ہمارے اساتذہ کرام ہیں،
ہمارے اساتذہ کرام، اس طرح سلسلہ آگے صحابہ تک، اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین تک، اور جبریل امین سے اللہ جل شانہ تک متصل ہو جاتا ہے، اور یہ سند ہے۔ اور سند کاغذ کا نام نہیں ہے، سند بندے کا نام ہے۔ جو سند اصل سند ہے وہ رجال سے ہے، اور رجال ہی وہ علماء، وہ محدثین، وہ اساتذہ کرام جن کو یہ فیض پہنچا، متصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا فیض، یہ ہے سند۔ اس سند کی کوشش کریں کہ یہ سند حاصل ہو جائے، جو اس دنیا میں بھی برکتیں ہیں، قبر میں بھی اس کا نفع حاصل ہے، اور حشر میں بھی۔ اور یہ اتصال ہے، اور اتصال ایک تعلق ہے، ایک گہرا تعلق ہے، اور اس اتصال سے ہی فیض آتا ہے۔ تو ابتدا بخاری شریف کی ایک حدیث سے آئی، اور یہ باب ہے، باب ترجمۃ الباب ہے، یہ عنوان ہے۔ جب میں بندہ کوئی مضمون لکھتا ہے ایک عنوان ہوتا ہے، میں اس پر لکھیں، ایک عنوان ہے۔ کیف کان بدء الوحی، کہ ابتدا وحی کی کیفیت کیا تھی؟ وحی تھی، وحی اتری، لیکن محدثین حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا کہ وحی کی کیفیت، ابتدا کیفیت وحی کا ظہور یہ کیسا تھا؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی اتری، اس کی کیفیت کیا تھی؟ یہ باب باندھا۔ اور قرآن مجید فرمایا کہ قال الحمیدی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، الحمیدی اس نسبت سے بڑے مشہور ہیں۔ قال الحمیدی قال حدثنا سفیان، حمیدی فرماتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی۔ اس سلسلہ ہے حدیث سفیان نے۔ سفیان کون تھے؟ سفیان محدثین میں دو ہیں، ایک سفیان ثوری ہے اور ایک سفیان بن عیینہ ہے، اور دونوں علم کے پہاڑ تھے۔ سیکا عند العلماء والمحدثین لا کلام فیہما۔ یہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدثنا سفیان، آگے اس کی صفت ذکر نہیں کرتے، بس صرف نام ذکر کرتے ہیں، اور صفت وہاں ذکر کی جاتی ہے جہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ اس نام والے اور بھی ہیں، لہذا اس کی صفت ذکر کریں تاکہ ذہنوں کے نزدیک، عقل کے نزدیک ممتاز ہو جائے، دوسروں سے اس کو امتیاز مل جائے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا، کیونکہ سفیان دو، سفیان ثوری بھی ہے، سفیان بن عیینہ بھی ہے، یہ حمیدی کے دونوں استاد ہیں اور دونوں سیکا ہیں۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، سفیان فرماتے ہیں سعید بن انصاری نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ سعید بن انصاری، سعید نام کے بڑے محدثین ہیں، سعید یحییٰ بن سعید، یحییٰ نام کے بڑے محدثین ہیں، اور یحییٰ بن سعید پھر باب میں نام میں شرکت ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری اور ایک یحییٰ بن سعید قطان ہے، یحییٰ قطان، یہ دونوں سیکا ہیں اور دونوں بڑے محدثین ہیں۔ یہاں یحییٰ بن سعید انصاری مراد ہے۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم، فرمایا یحییٰ بن سعید نے کہ مجھے محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ اب یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اس لیے کہا گیا الاسناد من الدین، کہ اسناد دین کا حصہ ہے۔
من لا اسناد لہو لا دین لہو، جس کے پاس اسناد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو پھر جو جس کی مرضی جو ہوتی کہہ دیتا، لیکن نہیں، بات کرنی ہے سند کے ساتھ، اور سند وہ جو متصل سند، اور جو سند میں رجال واقع ہیں سارے علماء، سارے ثقہ، عادل، دیانتدار اور مضبوط رجال۔ فرمایا انہو سامع علقمہ، کہ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی نے سنا علقمہ سے سماعت۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کبھی کہتے ہیں حدثنا، یہ برکت کے لیے، یہ طالب علموں کی باتیں ہیں لیکن برکت ہوگی۔ حدثنا، کبھی سمعنا، کبھی حدیث کی سند معن یعنی ان سے، ان عربی کا لفظ ہے، ان معن اس میں انقطاع کا وہم ہوتا ہے کہ راوی مروی عنہ کے درمیان میں کوئی راوی ہے جو گرا ہوا ہے، یہ احتمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گرا ہوا نہیں ہے، لیکن احتمال انقطاع کا ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک خصوصیات شرائط سے ہیں کہ معنن حدیث بخاری کی سما پر محمول ہے، جہاں بھی معنن حدیث آئے گی وہ سما پر امام بخاری کے شرائط سے ہے۔ امام بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف دو کتابیں، کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر، یہ اصح کتب ہیں اور مقبول تلقی علماء نے کی اور قبول کیا۔ اللہ پاک نے ان دو کتابوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت، شرف قبولیت عطا فرمایا، اور کتب بھی ہیں لیکن یہ بہت آگے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر ان کا اعتبار ہے، ان کو لیا گیا، ان کے اندر جو حدیثیں آئیں وہ صحیح حدیثیں آئیں، ان کے رجال سارے مضبوط اور حافظ، تام الضبط اور ناقل، ایسے جن میں کوئی تان نہیں ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ راوی اور مروی عنہ ہو، ان کا زمانہ ایک ہو۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ راوی جب اپنے شیخ سے حدیث بیان کرے، ان دو کی ملاقات ثابت بھی دلیل ہو، اور ملاقات ثابت ہو تب امام بخاری روایت لیتا ہے اور ان سے۔ لیکن امام مسلم نے فرمایا کہ ہم عصری کافی ہے، بس امکان ہو، لیکن جب وہ سیکا ہے، سیکا کہہ رہا ہے، سیکا کا معنی ہوتا ہے یعنی مضبوط اور دیانتدار، عادل، صاحب انصاف، دیندار، دین میں جرت نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے سچی کرتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، اس شخص کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے۔ امام مسلم نے اتنے ہم عصری کافی قرار دی، لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ ان کی ملاقات بھی ثابت ہو، باوجود اس کے کہ ہم عصر ہیں، اتنا کافی نہیں ہے بلکہ ہم عصری کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی ہو۔ تو یہ بہت بڑے شرائط ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیثیں ان میں چونکہ شرائط زیادہ ہیں، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں ذکر کی 7275 حدیث، مقررات وہ بھی ساتھ ہیں کہ مقررات حدیثیں بھی ہیں۔ تو اتنی حدیثیں انتخاب کیا آپ نے، 6 لاکھ حدیث کو انتخاب کیا ہے، اور ایک شرائط اور اس پر میزان پر فرمایا سامع علقمہ، ادھر سما میں نص کی، بھئی انہوں نے حضرت علقمہ سے سماعت کیا، کانوں سے سنا، اور قریب تھے، حاضر تھے،
علقمہ بن وقاص لیثی یقولو، وہ فرماتے ہیں سمیتو، میں نے سنا کانوں سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب سے کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، یقولو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ سند امام بخاری کے جو راوی ہیں وہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف فربری، یہ ایک محدث ہے جو راوی ہے امام بخاری سے۔ امام بخاری پھر ان واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا حضرت عمر بن خطاب تک حدیث کہ ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں مشہور صحابی روایت کرتا ہو۔ امام بخاری اپنی بخاری میں وہ حدیث لاتے ہیں ایسے صحابی سے جو صحابی مشہور صحابی ہے، پھر آگے اس صحابی سے دو روایت کرتے ہیں جو بہت مشہور ہیں، وہ تابعین سے سیکا، اور پھر ہر ایک تابعی سے پھر آگے دو، لیکن اکثر یہی ہے، اور سیکا در سیکا مضبوط اسی طرح روایت کو نقل کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث اور بخاری شریف کی ابتدا میں اس کو ذکر فرمایا، اور عاقل بالغ اور بہت بڑا حکیم مدبر انسان جو فعل کرتا ہے اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ فاعل ہے تو فاعل یعنی متعدد چیزوں کو جب وہ ایک شے کو اول ذکر کرتا ہے وہاں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے کیوں ذکر کیا۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امام بخاری نے 8000 کم و بیش حدیث ذکر کیا ہے، ان حدیثوں میں سب سے پہلی جو حدیث ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری صاحب نے پہلے کیوں ذکر کی؟ آخر اور حدیثیں بھی تھی، متعدد چیزیں کسی کو پہلے کر دیتے، لیکن حکیم اور ان کا مقدم کرنا اس کا کوئی باعث ہے۔ وہ باعث یہ بیان کیا گیا کہ پڑھنے والوں یہ جان لو کہ یہ علم شریف ہے، یہ علم حدیث ہے، اشرف العلوم سے ہے۔ اگر تیری نیت کے اندر کوئی خلل ہے تو حدیث پہلے بیان کی تاکہ طالب علم اپنی نیت کو درست کر لے۔ ہماری نیتیں جو دار و مدار عمل کا نیت کے اوپر ہے، اگر نیت اس کی اعلیٰ درجے کی نیت ہے، رضا اللہ کی، دین کی خدمت اور رسول اللہ کے دین کی اشاعت، یہ حدیث پڑھے اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے گا اور اس کو یہ علم نصیب ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا دین کا۔ اور جو نیت کے اندر اگر یہ ہو کہ میں امتحان دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں، میری نوکری لگ جائے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی شے ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر نیت کے اندر دنیا ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، پس وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، ہجرت گھر کو چھوڑنا، گھر سے نکلا دین کی تحصیل کے لیے یا علم کی تحصیل کے لیے،
ایک نکلا گھر سے دنیا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اے دنیا کے لیے ہجرت کی، یا آپ نے فرمایا یصیبھا، دنیا اسے مل جائے گی، یصیبھا، ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، لیکن دنیا فانی ہے، یہ بڑا مقصد نہیں ہے۔ الی امرأۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے عورت کے لیے ہجرت کی تھی، ان کا بعد میں اسلام اچھا ہو گیا، وہ مہاجر اس کی طرف نسبت ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی امرأۃ ینکحھا، کہ عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت وہی چیز جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ لیکن فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کے ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جس کو ہجرت کہا جائے، جو ہجرت مقبولہ ہے، یہ ہجرت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ باقی دنیا کے لیے تو یہ کوئی نیت نہیں ہے، اور نیت کے مطابق فیض ملتا ہے۔ نیت بلند جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا فیض زیادہ آئے گا۔ لہذا طالب علموں کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اساتذہ کرام چلے گئے، جو ہمارے اساتذہ تھے وہ چلے گئے، بڑے چلے گئے، چھوٹے رہ گئے، اور صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی، طلباء کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، علم کا وہ نور جو چاہیے اس طرح خوشبو نہیں دے رہا۔ لہذا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے امتحان، تنظیم کے امتحان، بورڈ اور بچوں کو اس جانب لگا دیا گیا، لیکن بچوں یہ سمجھو یہ دین ہے، دین کی تحصیل کرنی ہے، اس کے لیے نصاب ہے، اور وہ نصاب ہے جو علماء نے پڑھایا اور پڑھا اور اس سے علماء پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استاذ العلماء، استاذ امام احمد رضا خان صاحب اور حضرت فضل خیر آبادی، مولانا یار محمد، مولانا عطا محمد اور غزالی زمان، جناب یہ ہمارے علماء جو پہلے تھے وہ کوئی یہ بورڈ شورڈ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی امتحان ہوتے تھے، علماء آتے تھے، طالب علموں سے تقریری امتحان ہوتا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے، حضرت لطف اللہ علی گڑھی صاحب کو آپ پڑھتے تھے، ایک ممتحن آیا جس کو سید احمد خان کہتے ہیں، یہ لطف اللہ علی گڑھی صاحب کے مدرسے کے ساتھ اچھا ارادہ نہیں رکھتا تھا، یہ دوسرے خیال کا تھا۔ اس نے لطف اللہ علی گڑھی صاحب سے کہا کہ میں ممتحن لے آتا ہوں، آپ کے مدرسے کے طالب علموں کا امتحان ہوگا، اس طرح شہرت ہوگی، مدرسے کا نام ہوگا۔ حضرت صوفی طبیعت کے تھے لطف اللہ علی گڑھی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب پڑھتے تھے، انہوں نے ممتحن منگوایا اور آپ نے ایک پرچہ سوالیہ بنایا اور طالب علموں کو کہا کہ اس کو حل کرو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بھی طالب علموں میں تھے، آپ نے بھی حل کیا، اور حضرت لطف اللہ علی گڑھی صاحب کو وہ ریاضی کا پرچہ تھا، وہ ریاضی کا پرچہ تھا، حیات کا تھا، آپ کو وہ پسند آیا۔
آپ نے ممتحن کی طرف وہ پرچہ بھیج دیا کہ آپ نے امتحان لینا ہے میرے طالب علموں سے، لہٰذا یہ دیکھ لے کہ میرے طالب علموں کی اتنی استعداد ہے، لہٰذا استعداد سے زیادہ سوال نہ کرنا، یہ اتنی استعداد رکھتے ہیں۔ جب اس ممتحن نے دیکھا پرچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا حال حضرت کا، جب اس نے پرچہ حال شدہ دیکھا اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس نے کہا یہ تو طالب علموں کا حال ہے، یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، بس وہ امتحان کے لیے بھی نہ آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ پڑھتے رہے، ہدایہ آپ نے علی گڑھ میں پڑھا اور کتابیں پڑھی، اور بخاری شریف کے شارح ہیں، یہ حضرت کے حدیث میں استاد ہیں۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نصاب سابقہ جو نصاب درس نظامی کے نام سے منسوب ہے، اب بھی نام تو لیتے ہیں لیکن برائے نام بھی نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس میں وہ حساب کا نصاب جاری کیا جائے، اور وہ علماء صاحب کا نصاب پڑھانے والے وہ ٹر گئے، وہ چلے گئے ہیں، اب وہ پڑھانے والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، لہذا وہ ہمارے لیے اس سرزمین میں ابھی غنیمت ہے کہ ہم ان سے وہ نصاب پڑھ لیں تاکہ آگے یہ کام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری تربیت اور تزکیہ نفس، شریعت، ہماری شریعت کا خلاصہ یہ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص تام۔ علم نافع سیکھے، عمل صالح نیک عمل کرے، اور اخلاص تام اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا خلاصہ ان تین چیزوں میں ہے۔ اور ایک طریقت ہے، طریقت کا خلاصہ سلامتی صدر، سلامتی صدر کے سینہ صاف ستھرا ہو، کسی کے متعلق عناد، دشمنی، کینہ، حسد سینے میں نہ ہو، یہ سلامتی صدر طریقت کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کہ اپنے سے دوسرے کو اچھا سمجھو، اپنے کو کم سمجھو، دوسرے کو اچھا سمجھو، وہ میرے سے زیادہ ہے، اچھا ہے۔ اور تیسری چیز طریقت کے اندر وہ سخاوت ہے۔ سخاوت پھر اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ سخاوت علمی، یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، سخاوت مالی، اور سخاوت جو تم کر سکتے ہو کسی کے ساتھ وہ تم اس کے ساتھ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اچھا ان کے ساتھ گفتگو کرو، اچھا پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، دل نہ دکھاؤ کسی کا، یہ بھی سخاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنے تے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو کامیابی عطا فرمائے، یہ مدرسے اللہ پاک ان فیض کو جاری رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، اور آگے علم کو مزید پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔